ابھی مجھے بہت سارے احباب نے یہ پوسٹ بھیجی ہیں اور کتاب کے حوالے بھی بھیجے ہیں اور کتاب بھی دیکھی گئی ہے، ان کی جو ضرب حیدری ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخی جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے علی ہیں، تو اس بارے میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ وہ شخص کمینہ ہے جو حضرت علی سے پیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حوالہ دیا نبراس کا، وہاں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا قول جو نقل کیا گیا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ ملاؤں کا ایک تراشا ہوا تصور دین ہے اور جعلی ہے اور سازشی ہے اور حرام زدگی پر مبنی ہے۔ آئیے ہم احبیت کے ٹائٹل پر یہ فیصلہ رسول اللہ سے لیتے ہیں اور اللہ سے لیتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کل اجر رسالت کا جو ٹائٹل ہے وہ مودت قربا کو قرار دیا ہے، اور کائنات کے کسی شخص کے لیے اس انداز کا تکلم قرآن پاک میں نہیں آیا سوائے اہل بیت علیہ السلام کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جن کی مودت ہم پر واجب ہے وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ تاہم اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خطبات ہیں۔ تو احبیت اہل بیت جو ہے یہ تو واجب ایمانی ہے، اس کے بغیر تو ایمان کا تصور ہی غلط ہے اور ایمان کا امکان ہی غلط ہے اور محال ہے۔ تو جو چیز ہمارے لیے ہمارے ایمان کی بنا قرار پائی، اگر کوئی اس کا اظہار کرتا ہے تو اس کو کمینہ کہنے والا خود کمینہ ہے، اور میں اس پر دلائل پیش کرتا ہوں۔ وہ میں اپنی خیال کی دنیا میں کبھی نہیں بولا، جب بھی میں بولتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بولتا ہوں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بولتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب مولا کائنات علیہ السلام کی جو شان احبیت ہے عند اللہ اور عند الرسول اور عند المسلمین عند المؤمنین، وہ تو ایک دریا ہے، سمندر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ تاہم اکا دکا باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزموا مودتنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا لوگوں ہماری مودت کو لازم پکڑو۔ محبت سے اگلا اعتبار فطرت ہے مودت، جس کے بغیر، جس طرح پانی اور مچھلی کا تعلق ہے، پانی کے بغیر مچھلی نہیں ہے، ایسے ہی اہل بیت نبوت علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مودت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ الزموا مودتنا اہل البیت فانہ من لقی اللہ وهو یودنا دخل الجنہ، بے شک جو شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ ہماری مودت میں وہ زندہ ہوا ہو اور ہماری مودت میں وہ سرشار ہو، تو دخل الجنت بشفاعتنا، اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت کی عظمت میں ان کو براہ راست بلا حساب جنت میں داخل کرے گا۔ اور پھر ایک اور ارشاد فرمایا، نبوت کا فیصلہ ہے والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس وقت تک کسی کائنات کے شخص کو اس کا نیک عمل حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، علم، کوئی چیز نفع نہیں دے پائے گی جب تک کہ وہ ہمارے حق کی معرفت حاصل کر کے اس کو ادا نہیں کرتا، یعنی ہمارے ساتھ مودت کی عظمت میں آگے نہیں بڑھتا۔ اس وقت تک اس کی نمازیں بیکار، اس کے حج بیکار، اس کی داڑیاں شیطانی اور اس کے اعمال شیطانی، سب اس کے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ اب یہاں یہ بات مزید میں عرض کرتا جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے محبت کرو ٹوٹ کر، وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، غذا دیتا ہے۔ واحبونی بحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی عظمت میں۔ واحبوا اہل بیتی لحبی، میری محبت کی عظمت میں میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو جس چیز کا رسول درس دے رہے ہیں، کیا یہ کمینگی کا درس دے رہے ہیں؟ اس مولوی بے شرم اور بے حیا کو اتنا نہیں اندازہ ہوا کہ میں کیا بک رہا ہوں، کیا بھونک رہا ہوں؟ اسے یہ اندازہ نہیں ہوا؟ یہ نشے میں ہر وقت رہتا ہے، اہل بیت نبوت کی عصبیت کے نشے میں رہتا ہے، اور ان کی کوئی بھی وقار اور عزت اور تکریم کی بات جو ہے اس کو ناگوار گزرتی ہے۔ تو جس چیز کی خدائے ذوالجلال اور اس کا رسول دعوت دیں، حکم دیں، اس پر عمل کرنے والے شخص کو کمینہ کہنا دراصل یہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر عدم اعتماد ہے، اور یہ شخص دین سے خارج ہو چکا ہے اگر اس کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یتحدثون فاذا راوا الرجل من اهل بیتی قطعوا حدیثهم والله لا يدخل الايمان والله لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني، اللہ کی عظمت کی قسم اس وقت تک کسی شخص کے من میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل قرابت سے محبت نہیں کرتا۔ تو ایمان تو داخل ہی اسی من میں ہوتا ہے جہاں مودت اور محبت انتہا پر ہو، تو جہاں یہ چیز نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے۔ یہ ملوانے یہ کیوں کہا گیا ہے کہ ان کے چہروں کو خنزیر کے چہروں کی صورت بنا کر پیش کیا جائے گا کل قیامت کے دن؟ میں نے اس پر پوری تحقیق دی ہوئی ہے، آپ میرے پچھلے ایپیسوڈز کے اندر جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اس وقت تک کائنات کے کسی شخص میں ایمان ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ مجھے اپنی ذات سے سب سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے گھر کے جو افراد ہیں، نفوس قدسیاں ہیں، وہ ان سے زیادہ کہیں ان کو محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ وَعِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِي، اور میری عطرت، میری آل پاک جب تک اس کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب تر نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک اس کا ایمان ہے ہی نہیں۔ تو ان ملاؤں کی تو فطرت میں، طبع میں، مزاج میں ایمان کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کو کس نے عقل دیا ہے کہ وہ اہل بیت رسول کی محبت کے بارے میں گھر بیٹھ کر ہی فیصلے کریں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ پہلے اپنا ایمان تو سرٹیفائڈ کریں، پہلے اپنے ایمان کی گواہی تو پیش کریں۔ یہ جھوٹے جاہل ذہنی عیاش ملا، اور انہی کے بابت رسول اللہ نے فرمایا کہ اذا اختلفوا قبیلۃ من الارض فصاروا حزب ابلیس، جو میری اہل بیت سے مختلف ہو جاتا ہے ایک لمحہ کے لیے بھی اور ایک سینٹی میٹر، اللہ تعالیٰ اسے شیطان بنا دیتا ہے۔ تو آئیے ہم اب اس طرف آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمینہ کس کو کہا؟ اصل کمینہ کون ہے؟ ذات کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے، حرکات کے اعتبار سے کون کمینہ ہے، اس کی نشاندہی میں زبان رسالت سے کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑا ایک خوبصورت فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، فسمعتہ، اور میں نے کان لگا کر سنا، وہو یقول، وہ اس حال میں یہ ارشاد فرما رہے تھے، ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، اے لوگو جو ہماری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن یہودی بنا کر اٹھائے گا۔ گویا اس کا سارا رویہ جو ہے وہ یہودیانہ ہے، یہودی ہی اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اس وقت کے یہ جو سنی کہلانے والے ہیں اپنے آپ کو، یہ ٹھیکیدار، یہ سائیں شائیں وغیرہ، تو یہ صہیونی ہیں، سنی نہیں ہیں۔ ان کو سنی کہنا سنیت کی توہین ہے۔ حشرہ اللہ یوم القیامہ، یہ نبوت کا فیصلہ ہے اور فتویٰ ہے، میرا خیال نہیں ہے۔ پھر فرمایا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، فقلت یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یا رسول اللہ جو آپ کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ خواہ نمازی ہو تو بھی یہودی ہے؟ فرمایا ہاں پھر بھی یہودی ہے۔ خواہ روزے دار ہو پھر بھی یہودی ہے۔ خواہ وہ بیت مکرم کا حج کرتا ہو پھر بھی یہودی ہے؟ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ وہ تو خود کو اس کا خیال ہے کہ وہ بہت بڑا مسلمان ہے، فرمایا سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ اب آئیے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ سنیے۔ فرمایا ایھا الناس احتجر بذلک من سفک دمہ وان یودی الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ یہ کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ جناب والا نماز روزہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ کمینہ صرف اپنی گردن کو مارے جانے کے ڈر سے، قتل ہونے کے ڈر سے، کیونکہ اس کے قتل پر بھی کسی قسم کا کوئی شرعی مواخذہ نہیں ہے، سمجھا گی نا؟ یہ اپنے آپ کے قتل ہونے اس کے ڈر سے یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی ایسے کے لیے کلمہ، لیکن وہ اندر سے بھی کمینہ ہے اور باہر سے بھی کمینہ ہے۔ یہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمینے کی نشاندہی کر دی۔ مولوی یہ کہتا ہے، یہ ظالم، یہ سائیں یہ کہتا ہے، یہ بھنگی کہتا ہے کہ جو حضرت علی سے زیادہ پیار کرے وہ کمینہ ہے۔ اب اس پر شرعی دلیل کوئی نہیں ہے۔ ایک مولوی پرہاروی ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب کے اندر وہ اس کا اقتباس پڑھتا ہے۔ پھر پرہاروی تو وہ ہے جس نے اپنی کتاب الناہیہ میں یہ بات لکھی ہے، جس کو میں وضاحت کر دے چکا ہوں، جس کی کہ جو ان سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص حضرت علی کو جس طرح معاویہ بن ابی سفیان کرتا تھا، گالی گلوچ کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، تو اس کے بارے میں، اس سب و شتم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں جی وہ مجتہد ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سنیت نہیں صہیونیت ہے، یہ ڈرامہ بازی اب ہم الحمدللہ نہیں چلنے دیں گے۔ کب تک تم امت کو یہ برگلاتے رہے گے اور شیطانی وسوسوں میں گھماتے رہو گے؟ صہیونیت اور سنیت کی شناخت اہل بیت ہیں۔ جو اہل بیت سے ہٹا ہوا ہے، ان کا ترازو کرتا پھرتا ہے، وہ صہیونی ہے، سنی نہیں ہے، اور جو اہل بیت سے جڑ جائے اصل سنی وہی ہے۔ تاہم یہ میرے الفاظ نہیں، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اصل کمینہ وہ ہے جو اہل بیت سے قدغن کھاتا ہے۔ اب آئیے ہم ذرا قرآن سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہی وہ کمینہ پن ہے جو حقائق کے دینیہ کو قبول نہیں کرتا۔ یہ قدرت نے بھی اس کو کمینہ کہا ہے، خدا ذوالجلال نے بھی ایسے شخص کو کمینہ کہا ہے جو دل سے اللہ اس کے رسول پر ایمان لے رہا تھا، آخرت پر ایمان لے رہا تھا، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حرام نہیں قرار دیتا۔ ہاں جی، اور رسول اللہ کی آل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو ستانا حرام ہے، اور جو اس حرام کو حلال سمجھتا ہے قدرت کی نگاہ میں بھی وہ کمینہ ہے اور نبوت کی نگاہ میں بھی وہ کمینہ ہے۔ اب ہم نے اس مولوی کی کمینگی کو ثابت کر دیا ہے قرآن سے بھی اور فرمان رسالت سے بھی۔ میں اسے بربلا کہتا ہوں کہ کمینگی سے توبہ کر، یا تو جس کو تو کمینہ کہہ رہا ہے، جس محبت کے جذبے کو کمینگی کہہ رہا ہے، اس پر دلیل شرعی مہیا کر۔
ٹھیک ہے, ورنہ تیرے کمینے ہونے میں ایک رتی برابر بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اہل بیت نبوت سے جو محبت ہے یہ ایمان کی معراج ہے اور ایمان کی مجبوری ہے. اس کے بغیر تو نہ دین ہے, نہ دنیا ہے, نہ آخرت ہے, نہ انسانیت ہے, بلکہ انسان شیطان ہو جاتا ہے اور مردود ہو جاتا ہے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا, مولا کائنات اس کے راوی ہیں, من لم یعرف حق اقرتی, من لم یعرف حق اطرتی, جو شخص میری اطرت کے حق کی شناخت نہیں رکھتا اور ان کا احترام ان کو نہیں دیتا, وہ فہو احدى لثلاث وهو احدى ثلاث, وہ تینوں میں سے ایک ضرور ہے, اما منافق, یا تو وہ منافق ہے, و اما لزانیت, یا پھر وہ حرامی ہے, و اما امرون حملت به امه لغیر طہر, یہ وہ حالت حیض میں پیدا کیا گیا ہے. یعنی غلاظت کا تصور ہے. کائنات میں غلیظ ترین انسان وہ ہے جو اہل بیت سے نفاق رکھتا ہے, نفرت رکھتا ہے اور احترام کا رشتہ نہیں رکھتا. آئیے میں ایک اور حدیث آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں تاکہ اہل علم جو ہیں, اہل عرفان جو ہیں, وہ مستفیض ہوتے رہیں اور ان درندوں سے بچتے رہیں. یہ بندے نہیں ہیں, یہ درندے ہیں. اور میں نے یہ حدیث آپ کو پہلے سنا دی ہے کہ یہ خنزیر سے بھی بدتر ہیں. سمجھا گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا اس کی راوی ہیں, فرماتی ہیں قالت قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنتهم لعنهم اللہ وکل نبی مجاب. 6 لوگ ایسے ہیں جن پر رسول فرماتے ہیں کہ میں بھی لعنت کرتا ہوں, اور ہر وہ نبی لعنت کرتا ہے جس کی دعا کو قدرت نے کبھی رد نہیں کیا. اور وہ کون سے؟ کان زائد فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا, والمکذب بقدر اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا, والمسلط بالجبروت, اور جو شخص طاقت اور اسلحہ کے زور پر غالب آ جائے, مسلط ہو جائے حکومت اسلامیہ پر, اس پر خدا کی لعنت, مصطفیٰ کی لعنت, 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی لعنت. اور پھر فرمایا لیعز بذلک من اذل اللہ, تاکہ وہ ذلیل لوگوں کو اوپر لے آئے اور عظمت ماب لوگوں کو وہ ذلیل کر دے. ویذل من اعز اللہ. اور ایسا ہوا ہے, یہ جو ملک عزوز گزرا ہے اموی دور, اس میں یہی کچھ تو ہوا ہے. صحابہ کی توہین ہوتی رہی, جن کو اللہ نے قرآن میں عزت دی ہے ان کی توہین یہ لوگ کرتے رہے, اور جو ذلیل قسم کے, کمینہ اور پست قسم کے لوگ تھے ان کو وہ لا کر وہ منصبوں پر بٹھاتے رہے. اس لیے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زبان سے فرمایا ہے کہ ملک عزوز کاٹ کھانے والی حکومت, یہ اموی دور جتنا گزرا ہے یہ دانتوں سے کاٹ کھانے والی, چبانے والی حکومت ہے. اور کتنے کاٹ کھائے ہیں؟ 1.25 لاکھ مسلمان کاٹ کھائے ہیں انہوں نے, اور میں سے 20,000 اصحاب رسول. یہ بے شرم قسم کے ملا جو ہیں, ذہنی عیاش, یہ اس دور حکومت کو بھی خلافت راشدہ کہہ رہے ہیں. ان کو کیسے کہیں کہ یہ انسان کے بچے ہیں؟ یہ تو حرامیوں سے بھی آگے چلے گئے ہیں. بہرحال یہ حدیث آئی والمستحل لحرم اللہ, اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والے. اللہ نے توہین صحابہ کو حرام قرار دیا ہے, توہین اہل بیت کو حرام قرار دیا ہے, لیکن یہ لوگ, اموی لوگ اور ان کے یہ فضلہ خار لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم مومن بھی ہیں. آئیے اگلا ارشاد نبوت سنیے. فرمایا والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ, میری آل کے بابت, میری آل کی بابت جو اللہ نے جو حرمت بیان فرمائی, ان کی تقدس بیان فرمایا, تکریم بیان فرمائی, اور ان کی اہانت کو حرام قرار دیا, بلکہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, اہانت اہل بیت نبوت پر تو انسان واجب القتل ہو جاتا ہے. یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے. تو ایسا شخص جو واجب القتل ہے اس کی یہی صورت ہے کہ اللہ نے ان کی تذلیل, اہل بیت کی تذلیل کو حرام قرار دیا ہے, اور یہ حرامی اس کو حلال قرار دے رہا ہے. والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے اور ہر اس نبی کی لعنت ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی. تو اس لیے یہ ناسبی صاحب جو ہیں, یہ شیخ النواسب جو ہیں, یہ اسی عصبیت میں سڑے ہوئے ہیں. خدا ان کی جلن کو اور زیادہ کرے, ہدایت تو ان کے لیے ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے, رحمت کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے, عزت اور توقیر کے جذبے بھی اس کے لیے ختم کر دیے جاتے ہیں. وہ یہاں بھی ذلیل ہے, تحقیق بھی ذلیل ہے, اور عالم قیامت کے اندر بھی وہ ذلیل ہے. تو ہم نے قرآن اور حدیث کی اصل روشنی کے اندر نصوص قرآن اور نصوص نبوت سے ثابت کر دیا, اصل کمینہ وہ ہے جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے. اس لیے یہ مولوی صاحب اپنا بوتھا, اپنی شکل ذرا شیشے میں دیکھیں کہ یہ کس ٹائٹل کی ہے, یہ حلالیوں کی ہے یا کس ٹائٹل کی ہے کہ جناب والا یہ کمینہ پن ہے کہ نہیں ہے. تو ان کو شیشہ دیکھتے ہی سب کچھ نظر آ جائے گا. اس لیے وہ کمینہ نہیں ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے. احبیت اہل بیت رسول تو ایک مسلمہ حقیقت ہے, خدا تعالیٰ کا بھی ہاں, خدا تعالیٰ کے ہاں بھی, رسول اللہ کے ہاں بھی, امت کے ہاں بھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے
ولولہ عشق میں اور فرق جذبات میں آ کر کہتے ہیں رکبوا محمد فی اطرتی، لوگوں اگر محمد کی جستجو چاہتے ہو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، محمد اپنی اطرت کے اندر رہتے ہیں، اپنی آل کے اندر رہتے ہیں، ان کو تو آل رسول کے اندر بھی مصطفیٰ کے حسن کے جلوے نظر آتے ہیں، اور یہ مولوی کہتا ہے جو ان سے محبت کا رشتہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ محبوب تارا ہیں۔ اب اس کمینے سے کوئی شخص پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کو پیارا اس کائنات میں کون ہے تو فرمایا علی، پھر یا رسول اللہ فرمایا فاطمہ تو زہرا۔ اب احبیت کا جو رشتہ رسول بیان کر رہے ہیں علی اور زہرا کے لیے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ من ذالک اس کمینے کی کے اپنا ٹائٹل پر آئیں گے؟ اور مر جاؤ مولویو، تمہیں تو تمہارے لیے تو تمہارا تو مکالمہ بھی غلاظت سے کیا جانا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی حرمت کا مذاق اڑاتے ہو۔ ساری عمر اللہ کا رسول محبت اہل بیت کی دعوت دیتا رہا اور ان کے احبیت کے مقام کو بیان کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ آپ خیبر میں جائیں، جب سارے لوگ اپنا انداز میں کردار دے کر ہٹے اور فتح کسی کو نہیں نصیب نہیں ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یحب اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ علی کے احساس تمنا کی عظمت سے آگے جائیے نا ذرا، تو محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ علی کے تو خد و خال کی محبت کے علاوہ علی کے گرد و پیش کی محبت واجب ایمانی ہے۔ اور بے شرم، تو کہتا ہے کہ جو علی کو محبوب تر کہے وہ کمینہ ہے، تو نے یہ کمینہ پن کا اظہار کیا ہے، توبہ کر، ورنہ یہ تیری کمینگی کا اثر نہ جانے کہاں کہاں تک جائے گا۔ کتنے اصحاب رسول کمینہ قرار پائیں گے، کتنی جناب امہات المومنین کمینہ قرار پائیں گی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تیرے اس گندے فتوے کی گندی تحریر کی زد میں آئیں گے، اور خود خدائے ذوالجلال جو ہیں وہ زد میں آئیں گے۔ تجھے شرم نہ آئی یہ بات کہتے ہوئے اور لکھتے ہوئے؟ بے شرم۔